Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. Economics, finance, business یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں گلوبل پالیٹکس کی طرف رائٹ. تو دیس تھنگس پلے امپیکٹ بیکاز سارے ملک انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں بیکاز آف ٹریڈ, بیکاز آف سیکورٹی, بیکاز آف مینی ڈفرنٹ ریزنس. ریسنٹلی پچھلے ہفتے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت مین چیز ہو رہی ہے وچ از دی ایشو بٹوین ایران اینڈ اسرائیل. آئی وڈ ناٹ کال اٹ مچ آف این ایشو, ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک تھا. سو لیٹس ڈائیو ان ٹو what happened, what that means. فرسٹلی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ سب سے بڑا لاس جو ہوتا ہے وہ انسانی جان کا لاس ہوتا ہے. بٹ وی آر ہیئر ٹو ڈسکس اکنامکس اینڈ فائنانس, سو لیٹس موو آن ود دیٹ. سو دا لیٹسٹ نیوز ٹو بی شیئرڈ از کہ ایران کو اٹیک کیا گیا, اسرائیل نے اٹیک کیا فرائیڈے کو. یہ پوٹینشلی ایک آل آؤٹ وار شروع ہو سکتی ہے اگین بٹوین ٹو مور کنٹریز اگر یہ ایسکلیشنز کنٹینیو ہوتی ہیں. اسرائیل نے ایران کو ملٹیپل ایریاز میں اٹیک کیا اکارڈنگ ٹو سورسز. اسرائیل اسمگل دیئر ڈرونز اینڈ ویپنری ان سائڈ عراق. پھر انہوں نے یہ یوز کیا ٹو ٹارگیٹ آئرینین ملٹری اینڈ نیوکلیئر سائنٹسٹس. اسرائیل کا جو نیتن یاہو ہے اس نے بولا کہ اٹیک یونائٹڈ اسٹیٹس کو انفارم کیا گیا تھا اس اٹیک کے بارے میں. اینڈ امنگ دا کی سائٹس اسرائیل اٹیک واز ایرانز مین نیوکلیئر enrichment facility in Natanz, jahan black smoke could be seen rising into the air. It also appeared to strike a second smaller nuclear enrichment facility in Fordo about 100 kilometers matlab 60 میل دور south of Tehran. Official نے کہا کہ Israel prepared ہے for an operation جو اب 2 ہفتے کے لیے last کر سکتا ہے, لیکن ایک firm timeline نہیں تھی. Among those leaders killed وہ ایران کے ٹاپ ملٹری لیڈرز جو اوورسی کرتے ہیں انٹائر آرمڈ فورسز, جنرل محمد بغیری, ایک جنہوں نے پیرا ملٹری ریولیوشنری گارڈ لیڈ کیا which is جنرل حسین سلامی, اینڈ دا ہیڈ آف دا گارڈ بلسٹک میزائل پروگرام جنرل عامر علی. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو ڈپارٹڈ سولز ہیں who were martyred during this whole thing. اسرائیل نے ریزرو آرمی کو بھی بلا لینا ہے and they have stationed their troops throughout the country. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیل کے اٹیک کا ایران کو خبردار کیا تھا پچھلے ہفتے. دا سکسیس آن اسرائیل سائڈ شوز کہ ان کی سپیریورٹی ہے ویپنری اور ٹیکٹکس میں, جو ہم ہم پچھلے 1.5 سال سے یہ دیکھ ہی رہے ہیں. اینڈ مسلمز آئی تھنک ایز مسلمز وی نو دس ایک عرصے سے, ہم بڑے ہی ہوئے ہیں یہ چیزیں سنتے ہوئے. سو یہ ایک بہت سیڈ نیوز ہے اسپیشلی کیونکہ انوسنٹ لائفز ہیو بن ٹارگیٹڈ. Especially it is upsetting کہ this is a lot of it's an attack on the biggest brains in Iran. Iran ایک ایسا ملک ہے that has struggled with political stability for decades, and it seemed like they were finally coming out of that, they were finally recovering, and now they have to experience this again. So ہماری طرف سے and from the Inside Scoop our sincerest condolences to all those families who have lost their loved ones in this. پیٹرولیم لیوی کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ پریشر انٹینسیفائی ہو گیا ہے. گورنمنٹ کا ٹارگیٹ تھا ₹1100 بلین فار فسکل ایئر 24-25, لیکن اب لگتا ہے یہ مس ہو سکتا ہے پرائمرلی بیکاز گلوبل آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں ڈیو ٹو ہماری یہی جیو پولیٹیکل ٹینشنز اینڈ اسرائیلز ریسنٹ اٹیک آن ایران. دا ریزن فار دس از کل ہم نے yesterday we discussed this with Abdurrahman Najam کہ 20 million barrels per day کی threat آ سکتی ہے if Iran's supply to the global oil chain is threatened. So ایک دن میں crude oil کی پرائس جمپ کر گئی تھی. We saw this on Friday. There has been complete volatility اس ٹائم کے بعد سے. یہ صرف commodity کی بیس پرائس ہے. اس کے علاوہ پریمیم کسٹم ڈیوٹی ایکسچینج ریٹ ریٹیل پرائس کو افیکٹ کرتے ہیں. پیٹرولیم کا پریمیم اب بڑھ کے $79.35 ہو گیا ہے اینڈ HSD کا پریمیم اسٹیبل رہا at $3.25 پر بیرل. اب اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان نیٹ آئل امپورٹر ہے. ہم اپنی فیول ڈیمانڈ کا بہت بڑا حصہ امپورٹ کرتے ہیں اسپیشلی ریفائنڈ پروڈکٹس جیسے کہ پیٹرول, ڈیزل. تو جب کروڈ آئل کا ریٹ گلوبلی بڑھتا ہے ہمارا امپورٹ بل بھی انسٹنٹلی بڑھ جاتا ہے اور جب امپورٹ بل بڑھتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ پریشر آتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ.
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ ایک کنٹری زیادہ ڈالرز باہر بھیج رہی ہے کمپیئر ٹو جو وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے، رائٹ؟ تو آئل امپورٹس بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. مطلب کہ جب آئل پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو پھر گورنمنٹ کو زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے اینڈ امپورٹ دا سیم والیوم آف آئل. روپی پہ پریشر آتا ہے کیونکہ ڈالر ڈیمانڈ بڑھتی ہے، انفلیشن سپائک ہوتی ہے کیونکہ فیول پرائسز افیکٹ کرتی ہیں ٹرانسپورٹ، فوڈ، الیکٹریسٹی اور باقی بہت ساری چیزوں کو. اسی لیے جب کروڈ آئل پرائسز جمپ کرتے ہیں تو اس کا ریپل افیکٹ پوری اکانومی پہ آتا ہے. ناٹ جسٹ گورنمنٹ فائنانسز لیکن عام آدمی کی ڈیلی لائف بھی ہیویلی امپیکٹ ہوتی ہے. اب بیک ٹو پیٹرولیم لیوی، اس کے ایک فکسڈ پر لیٹر چارج ہے جو گورنمنٹ فیول سیلز پہ کلیکٹ کرتی ہے. یہ نان ٹیکس ریونیو کا میجر سورس ہے لیکن ہائی آئل پرائسز کے باوجود جولائی ٹو مارچ تک صرف 834 بلین روپیز کلیکٹ ہوا ہے. دیٹس جسٹ 71% آف دا ریوائزڈ 1100 بلین روپیز ٹارگیٹ. گورنمنٹ نے مارچ 16 کے بعد پیٹرولیم لیوی کیپ ہٹا دیا، روپیز 60 پر لیٹر کا لمٹ ختم کر کے اب 18.2 پر لیٹر پیٹرول اور 17 پر لیٹر HSD پہ ایکسٹرا پیٹرولیم لیوی چارج کر رہے ہیں. یہ آرڈیننس کے تھرو الاؤ کیا گیا ہے اور اس سے گورنمنٹ کو روپیز 300 بلین اینیول ایکسٹرا کلیکٹ کرنے کا ایسٹیمیٹ ہے لیکن اونلی اگر فیول کنزمپشن سٹیبل رہتی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ فیول کی پرائس بڑھتی ہے تو لوگ کنزمپشن کم کر دیتے ہیں، چاہے وہ کار چلانا ہو، کمرشل ٹرانسپورٹیشن ہو. کنزمپشن گرے گی تو والیوم بیس لیوی بھی کم ہو جائے گی اینڈ پیٹرولیم لیوی کنیکشن شارٹ ہو سکتا ہے ایون ود ہائر پر لیٹر ریٹس. نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے گورنمنٹ کا پلان ہے کہ روپیز 1.4 ٹریلین کلیکٹ کرنا بائی پیٹرولیم لیوی، لیکن اگر آئل پرائسز ہائی رہی اور ڈیمانڈ سلو رہا یہ ٹارگیٹ مشکل بن سکتا ہے. اس بار اوگرا 15 دن کا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا انکلوڈنگ انٹرنیشنل آئل پرائسز، ایکسچینج ریٹ، کسٹمز ڈیوٹی، PSO ایڈجسٹمنٹس اینڈ فائنل پرائسز اناؤنس ہوں گی جون 15 کو، اپلیکیبل فرام جون 16. لاسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے مئی 2025 میں 10% ایئر آن ایئر گروتھ دکھائی ہے. فیول سیلز 1.53 ملین ٹنز، لیکن اگر پرائس ایسکیلیشن کنٹینیو ہوئی تو یہ گروتھ شارٹ lived ہو سکتی ہے. ٹو ریپ اپ، کروڈ آئل پرائس جمپ due to geopolitical instability it's triggering a chain reaction. import costs بڑھ رہی ہیں، روپی کا پریشر بڑھ رہا ہے اینڈ انفلیشن مزید بڑھ رہی ہے. پیٹرولیم لیوی کلیکشنز انسرٹن ہو گئی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ایٹ رسک آف وائڈننگ. یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے چیلنج کریٹ کرتی ہیں. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس میں اوپن سپورٹ دیا ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے پرپوزل کو فرام 60 to 62 years ایز اے وے آف کنٹرولنگ بلوننگ پینشن لائبلٹیز. ان کا کہنا تھا کہ انفنڈڈ پینشن لائبلٹیز کافی ہائی ہو چکی ہیں اور گورنمنٹ نے آلریڈی ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کو امپلیمنٹ کیا ہے فار سویلینس. اس میں امپلائر اور امپلائی دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان لائک اولڈ پینشن سسٹم جہاں کمپلیٹلی اسٹیٹ فنڈڈ ہوتا تھا. سینیٹر فاروق نیک نے سجیسٹ کیا کہ اگر ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھ سکتی ہے تو پھر بیوروکریٹس کی بھی ہونی چاہیے 62 یا ایون 65 to 70 ایئرس تک. سینیٹر انوشا رحمان نے بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا وائل اورنگزیب نے اپنے بینکنگ سیکٹر کا ایگزامپل دیا جہاں انہوں نے 65 تک کی ایکسٹینڈ کروائی ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ایون اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جاتی ہے سبسٹینشیل پینشن سیونگز نہیں ہوں گی بیکاز ملٹری پرسنل ریٹائر کرتے ہیں ارلی. پینشن بل کا میجر برڈن ملٹری پینشنز پہ جاتا ہے. اس وقت پینشن بل کے علاوہ گورنمنٹ اسپینڈنگ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے. 25 سے 26 کے بجٹ میں سیلریز آف گورنمنٹ امپلائیز 10% بڑھائی گئیں اور ریٹائریز کی پینشن 7%. ڈفرنٹلی ایبل امپلائیز الاؤنس از پرفیکٹلی فائن 4,000 روپے سے بڑھا کے 6,000 روپے کر دی گئی. آن ٹاپ آف دیٹ 510 بلین کا اسپیشل ڈلیوری پیکج دیا گیا ٹو آرم فورسز اپ ٹو 463 بلین لاسٹ ایئر. مین وائل سینیٹر فیصل واوڈا نے اوپنلی کرٹیسائز کیا NFC ایوارڈ کو جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹائٹ فسکل اسپیس دیتا ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ پراپرٹی ٹیکس سرٹیفکیٹ سسٹم ہٹا دیا جائے اور 7E کلاز ابالش کر دیا جائے جو ابھی ریئل اسٹیٹ پہ برڈن کریٹ کرتا ہے. انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس سے بھی اسٹرانگ اسٹانس لیا. کہہ رہے ہیں کہ جولائی 1, 2025 پروونسز ول اسٹارٹ کلیکٹنگ ایگریکلچر انکم ٹیکس، سم تھنگ جس کو پہلے امپاسبل سمجھا جاتا تھا. باٹم لائن یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینسز اسٹڈی بڑھ رہے ہیں، سیلریز، پینشن، ملٹری ایلوکیشن، سبسڈیز، لیکن ریونیو جنریشن میکانزمس یا تو ویک ہیں یا پولیٹیکلی سینسٹیو اور اوپر سے گورنمنٹ کا سائز بھی ڈکریز نہیں کیا جا رہا. بجٹ کنٹرول کافی مشکل ہو گیا ہے اور جب تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتے یہ امبیلنس بڑھتا ہی رہے گا. تو یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اسٹے وتھ اس، کہیں نہیں جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ اینڈ آئی ایم مشتاق.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آف کورس ایز یوزول وی ہیو اندر گیسٹ who is going to be with us. ہمارے ساتھ ابھی فی الحال موجود ہیں the chairman of the Jewelers Association, Mr. محمد ارشد. ارشد صاحب, thank you so much for joining us. Thank you. سر, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سب سے ریسنٹ جو موومنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, ہمارا 2025 سے 26 کا فیڈرل بجٹ کا جو انیشل پروپوزلس تھے وہ سب اناؤنس ہوئے, رائٹ؟ تو اس میں جولری کو لگژری آئٹم ڈکلیئر کر کے اس پہ 25% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے. آپ کے مطابق اس کا ریٹیل سیلز کنزیومر پہ ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے لائن اپ کیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بجٹ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ نہیں ہے, آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اس کو تو ہم ویسے مسترد کر چکے ہیں, تمام تاجر برادری مسترد کر چکی ہے. گولڈ سیکٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں, سونے کی قیمتیں وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں اب غریب آدمی تو کیا مڈل کلاس آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. 3.5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی ہیں سونے کی قیمتیں. پہلے کیا ہوتا تھا, 50-60 ہزار روپے تولہ ہوتا تھا سونا, لاکھ روپے ہوتا تھا. ہر آدمی کی دسترس میں تھا. لوگ اپنے بچوں کی شادیوں پہ, بیٹیوں کی ہوں بیٹوں کی, ان کو گفٹ کرتے تھے, مطلب دیتے تھے کہ تاکہ اچھے برے وقت میں ان کے کام آ سکے. لیکن آج ہم وہاں نہیں ہیں. اوپر سے جب آپ یہ ٹیکسز پالیسیز بناتے ہیں اور بجٹ بناتے ہیں, ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ غریب آدمی کا اس پر کیا اثر پڑے گا. آج متوسط طبقے کا مڈل کلاس کو بھی چھوڑ دیں آپ, اس سے بھی اوپر اپر کلاس جو وہ بھی خریداری میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس وقت گولڈ قیمتیں وہاں ہیں تو ریلیف چاہیے, بجٹ میں بھی ریلیف چاہیے, ایس آر اوز میں بھی ریلیف چاہیے. اس وقت ہمارے سیکٹر کا وہ حال ہے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ بہت سے ورک شاپس جو ہیں بند ہو چکے ہیں اور کچھ بند ہونے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہے. اب یہ لگژریز میں آ گیا, بالکل آ گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک نظر سیکٹر کی طرف بھی ڈالنی پڑے گی جو اس سے مطلب منسلک ہیں. تقریباً 4.5 لاکھ افراد جو ہے گولڈ کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کا فیوچر کیا ہے, ان کا مستقبل کیا ہے؟ لازمی بات ہے اب وہ خریدار نہیں رہا, مارکیٹنگ نہیں رہی. ہمیں اس وقت ایکسپورٹ پر توجہ دینی پڑے گی اور اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا میں جو ہمارے اپنے مطلب پاکستان کے لیے بھی بہتر ریونیو کلیکٹ ہوگا نا. آج پاکستان کے اندر اگر بہت زیادہ ہم دیکھیں گے تو 20 سے 25 لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیوں نہ ہم ان کو 2500 میں کنورٹ کر دیں, آسان پالیسیز بنائیں, ریونیو آئے پاکستان کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پاکستان مضبوط مستحکم ہو اور اس کے لیے لازمی بات ہے زر مبادلہ کی ضرورت ہے. تو ایسی پالیسیز بنائی جائیں, ایسے رول بنائے جائیں جس سے اپنے لوگوں کو فائدہ ہو تاکہ ہم اس صنعت کو زندہ رکھ سکیں. ورنہ آپ یقین کریں کہ بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا اور مطلب ہمارے سیکٹر جو ہے تباہ حالی کی طرف تباہ حال ہو جائے گا. بالکل. تو سر مجھے بتائیں کہ آپ شاید فیملیئر ہو گئے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سے, رائٹ؟ وہ ہماری کموڈیٹیز کی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں نا گولڈ کی اویلیبلٹی کا بہت مسئلہ پڑتا ہے, اسی وجہ سے آپ کے میوچل فنڈز گولڈ فنڈز نہیں بنا پاتے. ایک ہی کمپنی ہے جو ایک گولڈ فنڈ چلاتی ہے, بہت برا فنڈ چلاتی ہے, 80% کیپیسٹی بیٹھا ہوتا ہے اور ان کی فالٹ بھی نہیں ہے بیکاز گولڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر جولرز ایسوسیشن جو ہے, آئی نو آپ لوگ گولڈ کے علاوہ بہت اور کموڈیٹیز میں بھی کام کرتے ہیں آف کورس, اور بہت جولز میں بھی کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ ریگولیٹر کے ساتھ کام کر کے ایسی کوئی اگریمنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکے جہاں آپ لوگ گولڈ فزیکلی پرووائڈ کر سکیں اینڈ آپ لوگ لنک کر سکیں وتھ پی میکس تاکہ آپ لوگ اس بدلہ والی مارکیٹ میں بھی آ جائیں. دیکھیں, ہمارا سیکنڈ اسٹیپ انشاءاللہ یہ ہم اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کنورٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, جس حوالے سے ہمارے رابطے بھی ہیں متعلقہ منسٹری سے بھی اور متعلقہ اداروں سے بھی ہمارے رابطے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو گڈ نیوز ملے گی. بات آپ کر رہی تھی مرکنٹائل ایکسچینج کی, بالکل وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور ماشاءاللہ اس وقت بھرپور کام کر رہا ہے. لیکن وہاں پر بھی کام کا فوکس دیکھیں نا, وہاں پر فزیکل کام جو ہے وہ اتنا نہیں ہے, فیوچر پہ کام ہو رہا ہے. اور فیوچر آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ فیوچر کس کو کہتے ہیں اور جو سودے ہوتے ہیں کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. فزیکل کام جو ہے وہ مارکیٹنگ میں ہی ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کنورٹ کر کے ہر چیز کو جو ہے بالکل ریگولرائز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک گڈ نیوز دیں گے انشاءاللہ بہت قریب. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ اسپیشلی ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں ان کا
एक फेवरेट स्टोर ऑफ वैल्यू है ओवरऑल ग्लोबली भी गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट समझा जाता है अभी हम सबको पता है कि पिछले साल में गोल्ड कितना राइज हुआ है बिकॉज आपके जितने टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं जितने ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं हर मुल्क आपस में ऑलमोस्ट कोई ना कोई जंग लड़ रहा है उसकी वजह से लोग भागते हैं गोल्ड की तरफ तो आपको क्या लगता है कि वो आप लोगों को एक बूस्ट देता रहेगा आपकी इंडस्ट्री को या फिर ये टैक्स इतना आप लोगों के लिए एक पॉइजन पिल की तरह है कि वाकई आपकी इंडस्ट्री को डिस्करेज करेगा ओवरऑल? देखिए इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो वेंटिलेटर पर है, इसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है, आईसीयू में आप समझें जी। इसका रीजन ये कि देखिए जरा सा वो 4 मिसाइल मतलब कहीं लगते हैं, किसी इसराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, ईरान, अब ये नया मसला कल के अंदर आप देखें 11,000 या 12,000 रुपए तोला जो है सोने की कीमतों में इजाफा हो गया, वरना 15 दिन से मार्केट रुकी हुई थी 3,50,000, 52,000, 53,000 पर, कल हाईएस्ट 3,65,000 पे पहुंच गई मार्केट, 10,000 रुपए का इजाफा। मसला वहां चल रहा है, जंग वहां हो रही है, फर्क यहाँ पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, गोल्ड की कीमतें जो है बढ़ रही है, एक मतलब 3390 $3380 पर ऑन्स फी ऑन्स चल रही थी मार्केट, वो जाकर खड़ी हो गई $3440 पर। जब $50-60 का इजाफा एक दिन के अंदर होगा तो लाती बात उसका कीमतों पर असर पड़ेगा, और कीमतों पर असर ये पड़ा कि 11,000 रुपये तोला बढ़ने के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 3,65,000 रुपये हो गई। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं इसको, क्योंकि कन्वर्ट तो डॉलर से ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक बात मैं बहुत ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो है आज भी पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जो है वो मुस्तहकम है। अगर इदारे अपने वक्त पर ये कार्रवाइयाँ ना करते और ये जो सट्टा माफिया और जुआ माफिया और ये इस तरह के एलिमेंट्स जो थे, जो मतलब मनी लॉन्ड्रर्स जो थे, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, आज पाकिस्तान में डॉलर कहाँ होता। आप यकीन करें 400 रुपए से भी तजावुज कर जाता है ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने इस पे काम किया और डॉलर को अपनी जगह पे रोका हुआ है। 380 मेरा हाल है ऐसी है, तो उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी गिरफ्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस वजह से भी सोने की कीमत जो अभी मुस्तहकम है, वरना सोना 4 लाख रुपए से भी तजावुज कर जाता अगर इस पर मेहनत ना हो रही होती। तो सर मुझे एक चीज़ बताएं, और ये बिल्कुल भी हर किसी किस्म का आपकी इंडस्ट्री पे अटैक नहीं है, मैं जेन्युइनली बिकॉज मैं इन चीज़ों पे रिसर्च करती हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डेवलप सर्टन रिसर्च पेपर्स, तो मैं जेन्युइनली आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि हमें पता है कि हमारे 2 एरियाज़ हैं हमारी इकोनॉमी के जो बहुत ब्लैक में काम होता है, राइट? कोई करे ना करे वो उनका अपना चॉइस है, लेकिन 2 एरियाज़ जहाँ ज़्यादातर होता है वो गोल्ड के काम में है और वो स्पेशली रियल एस्टेट के काम में है। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस तरह सजेस्ट करेंगे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री को इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ, बिकॉज ऑब्वियसली टैक्सेस इतने हैं ऑफ कोर्स कि ये और डिस्करेजमेंट होती है फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने के लिए, तो कैसे इंसेंटिव्स लाए जा सकते हैं जिससे इनकरेज किया जाएगा गोल्ड वाली और इस गोल्ड सिल्वर इन कमोडिटी जूल्स वाली साइड को फॉर्मलाइज होने के लिए? क्या माइक्रो फाइनेंसिंग, अगर लोन्स मिल जाएं, अगर टैक्स रिबेट्स मिल जाएं फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होने में, अगर किसी तरह का रिलीफ मिले, तो आप बताएं, आप प्लीज शेयर करें कि व्हाट डू यू गाइज नीड कि आप लोगों को इनकरेज किया जाए कि फॉर्मल सेक्टर में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट हो रही है हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है जी। इसकी वजह यह है कि देखिए आज जिस कारखानदार के पास फॉर एग्जांपल 300 ग्राम सोना है, पाकिस्तान में अब मार्केटिंग नहीं रही किसी भी, मतलब यहाँ से कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर से कराची लोग ट्रेवल करते हैं, लोग अपना मतलब ज्वेलरी बनाते लेके आते हैं, लेकिन उसमें क्रेडिट बहुत है। हमें आलमी मंडी तक रसाई दी जाए, आप यकीन करें पाकिस्तान में जो ज्वेलरी बनती है इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, रेवेन्यू भी बहुत कलेक्ट होगा। हम ये चाहते हैं कि इसमें आसानियां पैदा की जाएं, 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए जो है हमें लाइसेंस का इजरा किया जाए। हम लाइसेंस की मद में भी फीस जो है 2 लाख रुपए 2 साल की देने को तैयार है पर पर्सन, लेकिन हमारा कहना क्या है? हमारा कहना ये है कि जैसे नादरा से आईडी कार्ड मिलता है, इस तरह हम जाएं नादरा के अंदर अपना डेटा जमा कराएं, ठीक है, हमें वहां से लाइसेंस 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाए। उसका टैक्स पेयर होना जरूरी है, एसोसिएशन की मेंबरशिप होना जरूरी है, एसोसिएशन का
جو ہے اس کو آن کرنا ضروری ہے. جی یہ سب چیزیں وہ پرووائڈ کرے گا, اس کو لائسنس کا اجرا کر دے, ہم گولڈ جیولری بنا کے لے کے جائے گا 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر ریٹرن, اس پہ بھی ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے نا, آتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے آپ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کی ہے, بہت جلد اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور تقریباً مکمل ہی ہے کام. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے سے جو گولڈ خریدے گا اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا, جس کو ہم سیل کریں گے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مافیاز کام کر رہی ہیں ان کا صفایا ہوگا. اوکے لولی. تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جولری سیکٹر کو کیا کہتے ہیں ایزیئر ٹیکس سلیبس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے, ڈاکیومنٹیشن ریکوائرمنٹس, اور کس طرح سے لیگل فریم ورک آپ کی شریعہ کمپلائنس کے ساتھ ان کوآرڈینیشن رہ کے, یہ سب کس طرح سے ہم ایک طرح سے جولرز کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں اور پھر ہر طرح سے کمپلائنٹ بھی رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے بجٹ آنے سے پہلے بہت ساری تجاویز دی, بائی لیٹر بھیجی منسٹری کو, منسٹری آف پاکستان کو, فیڈرل منسٹر صاحب کو. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اور تمام چیزیں جو ہیں اس وقت, مطلب ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے, آسان لفظوں میں یہ بات کہوں آپ سے, جی سر, ان کی بھی مجبوریاں ہیں, بالکل ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں, کیونکہ یہ پرانا گند اتنی جلدی صاف نہیں ہوگا. سوری ٹو سے, بات یہ ہے کہ ہمیں بہتر کون کرے گا, بہتر ہم اور آپ نے مل کے کرنا ہے نا اس کو. تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ عوام کا فائدہ ہو, عوام کو ریلیف ملے, پاکستان مضبوط, معیشت مضبوط اور مستحکم ہو. اس کے لیے ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں منسٹری سے, آئیں پالیسیز بنائیں, بہتر پالیسیز بناتے ہیں, ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو, اور ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, اس کو کمپیوٹرائز کرتے ہیں. ہر چیز جو ہے اس کا ریکارڈ ہوگا, کون سیل کر رہا ہے, کون پرچیز کر رہا ہے, تمام چیزیں جو ہیں آن دا ریکارڈ ہوں گی انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن کھل کر کام کریں, کھل کر کام کرنے سے کیا ہوگا, ایک عام آدمی جو ہے نا وہ بھی مارکیٹنگ کر سکے گا. آج عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایکسپورٹ, 20 لوگوں کے ہاتھوں میں, تو اس کو کیوں نہ ہم 2500 لوگوں کے ہاتھوں میں دیں, اور ہر فلائٹ سے جو ہے لیگلی طور پر ہمارا سونا جائے اور ریونیو آئے. وہ بہتر رہے گا. یہی ہے کہ سال 6 مہینے کے اندر ہم نے 4-5 ہزار گرام اور 20-25 ہزار گرام بھیج دیا سونا اور وہاں سے ریٹرن آ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیوٹی سے جانا چاہیے ہمارے یہاں سے جیولری, اور ہر ایک عام آدمی جو ہے, عام جیولر جو ہے اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے لیگل وے کے اندر جیولری ایکسپورٹ کرے. میں یہ چاہتا ہوں. بالکل سر, ابھی آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ اس پورے پروسیس کو نہ صرف ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے لیکن اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے, کہ جب ایک شخص اپنا ریٹیل کا لائسنس لینے جائے تو اسے 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ 2 سے 3 دن بھی از ٹو لانگ. ہمیں ایسا ایک سسٹم لانا چاہیے جہاں چیزیں, دیکھیں مسئلہ تب آتا ہے, اینڈ ہمارے پورے سسٹم میں جتنا ہمارا لیگل فریم ورک پالیسی میں اور ہمارے تمام اداروں میں مسئلہ یہ ہے, دیر از ٹو مینی پیپل. آپ کے جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنی کم آپ کی سپیڈ ہوتی ہے, اتنی کم ایفیشنسی ہوتی ہے, اور اتنی زیادہ آپ کو کرپشن کی جگہ مل جاتی ہے, کیونکہ آپ پھر کتنے لوگوں کو چیک رکھیں گے نا, جتنے زیادہ لوگ اتنا آسانی سے وہ چیز غائب ہو جائے گی. جی عالمی منڈی تک جب رسائی ملے گی نا ہمیں, تو روزگار ملے گا لوگوں کو, وہاں سے آرڈرز ملیں گے. ابھی ایگزیبیشن ہے, آج سے سٹارٹ ہو رہی ہے پی سی کے اندر انشاءاللہ, تو وہاں بھی مواقع ہیں. اس طریقے کی ایگزیبیشنز بھی ہونی چاہیے مختلف صوبوں میں, مختلف شہروں کے اندر. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ بھی ایگزیبیشن ہوگا پشاور میں, اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ. تو آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں, اپنی اسپیڈ کو تیز کرنا پڑے گا. اپنے لیے نہیں کرنا تو ملک کے لیے کریں, پاکستان کے لیے کریں. پاکستان اس وقت واقعی حقیقتاً مشکلات میں ہے, اور اس سے ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں معاشی طور پہ بھی ہم کمزور ہیں اس وقت. الحمدللہ دفاعی طور پہ بہت مضبوط ہیں, دفاع ہمارا بہت مضبوط ہے. معاشی طور پہ تھوڑے کمزور ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سب مل کر, اپنے اداروں کے ساتھ مل کر, اپنی حکومت کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی سر, میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گی. تو پاکستان گولڈ جیولری کے ایکسپورٹرز نے وارن کیا ہے کہ اگر ہائی ٹیکس اور امپورٹ ریسٹرکشنز جاری رہیں تو وہ اپنا بزنس یو اے ای میں شفٹ کر دیں گے, جس سے ایکسپورٹ $100 ملین سے گر کے صرف $1 سے $2 ملین کے رہ جائیں گے. تو آپ
جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح اس کو اگین آبویسلی اس کا رپلائی تھوڑا سملر ہے جس طرح آپ نے پہلے جواب دیے ہیں لیکن میں تھوڑا ایکسپورٹ سے ایگزیکٹ ہو کے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی کیا سلوشن ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ آسانیاں پیدا کریں اور جو مشکلات ایک لائسنس کے اصول میں ہے نا لوگوں کو اس میں آسانیاں پیدا کریں, آسان شرائط کے اوپر لائسنس دیں. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, لوگ اس وقت کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مطلب پاکستان کے اندر گولڈ جیولری کا فیوچر جو ہے بالکل بلائنڈ ہو گیا کیونکہ یہاں 3.5 لاکھ روپے تولہ سونا ہو گیا ہے. اس کو بنوانے جائیں پلس ویسٹیج دیں, میکنگ دیں, وہ 4 لاکھ روپے تولہ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے 1 تولے کا سیٹ. تو اب یہاں کام نہیں ہے. مطلب شادی بیاہ میں بھی ایک وقت تھا کہ لوگ 8-10 تولے جیولری جو ہے اپنی بیٹی کو اور بہو کو دیتے تھے, لیکن آج وہ مطلب ایک خواب رہ گیا. اب تو 2 یا 3 تولے کا بجٹ بنانا بھی مشکل ہے. تو میں تو یہی حکومت پاکستان کو تجویز دوں گا کہ خدا را اس سیکٹر پر رحم کریں اور ایکسپورٹ کو پکڑ لیں. بس ہر مطلب جو آدمی ڈاکومنٹیشن پوری کرتا ہے 5-10 سال سے ٹیکس پیئر ہے, اس کا ریکارڈ اچھا ہے, ایسوسیشن ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو آپ 2-3 دن کے اندر لائسنس کا اجرا کریں. ایک لائسنس کی فیس 2 لاکھ روپے ہم دینے کو تیار ہیں. ودن 1 منتھ کے اندر انشاءاللہ 500 ایکسپورٹرز جو ہے میں رجسٹر کرانے کو تیار ہوں. آپ کے چینل کے تعاون سے یہ بات کر رہا ہوں. Lovely. Sir, I sincerely hope کہ انشاءاللہ someone of relevance sees this episode, وہ آپ کی رائے سنیں. I hope اس پہ کام ہو اینڈ انشاءاللہ پھر آپ کو میں ہی فون کروں گی کہ سر اب وہ کام ہو گیا, اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے سب کو لائسنس دلوانا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ٹائم نکالا ٹو اسپیک ٹو یو. اور آپ لوگوں سے میں ملوں گی ایز یوزول آف کورس کل صبح. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف, بی کیئرفل آؤٹ دیر, بی کیئرفل وتھ یور انویسٹمنٹس. پینک سیلنگ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی. Remember about what Warren Buffett and Benjamin Graham say. Take care of yourselves. میں آپ لوگوں سے ملوں گی کل. یہ تھا The Inside Scoop and I'm Ashla Khan.